جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مہرو ماہ پتہ ملتا نہیں، یار سا کوئی نہیں، یار سا کوئی نہیں، آپ سا کوئی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ ایک نیک شخص نے خواب میں خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ اس خوفناک بلا نے جواب دیا، میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے درس شروع ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپنا کتنا پیارا تھا، آپ کی جوانی کتنی پیاری تھی، اپنی جوانی کو آپ نے کس انداز سے گزارا۔ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی اوصاف دیکھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا کریمانہ تھا، آپ کے اخلاق کتنے پیارے تھے۔ اگر آج ہم دنیا کے نقشے پر اسلام کو دیکھیں تو اسلام چاروں طرف، چاروں سمت میں چمکتا اور دمکتا نظر آتا ہے۔ یہ سوال اٹھتا ہے، دین اسلام اتنا کیسے پھیلا، اتنی بہار کیسے آ گئی؟ اور ہر کوئی اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ جو دین اسلام اس دنیا میں چاروں سمت چمک رہا ہے، جو پھیل رہا ہے، یہ اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھی باتیں، اچھے میسج کی وجہ سے چمک رہا اور دمک رہا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو جی کر بتا دیا، اور میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے، لوگ یقین کر لیتے۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں فرمایا، جو آپ فرما دیتے لوگ مان لیتے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے تو بات سچ ہے۔ آپ صادق الامین ہے۔ آپ اگر کسی سے وعدہ کرتے تو پھر وعدہ خلافی نہ کرتے۔ آپ جس سے بھی جو وعدہ کرتے پھر اس سے کبھی مکرتے نہیں تھے۔ تو آپ نے پہلے 40 سال تک اپنے کردار کو پیش کیا اور لوگوں کے دل جیتے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جن لوگوں نے آپ کو ستایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو اپنے گلے سے لگایا اور لوگوں کے دل جیت لیے، اور ہمیں ایک بہترین زندگی کا نمونہ عطا فرما دیا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے دین کی دعوت دینا شروع کی۔ تو بظاہر آپ کے پاس کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی بہت لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے، بہت کوئی خزانہ آپ کے پاس نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس اچھے اخلاق کی دولت تھی، اور آپ نے اچھے اخلاق کے ذریعے
دین اسلام کو پھیلایا اور ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کی دعوت دی، اور دین اسلام کی دعوت دلوں تک پہنچی، گھر گھر تک پہنچی، نسلوں کے دلوں میں بس گئی۔ اللہ کی رحمت سے اور اس کے فضل سے دین پھلتا اور پھولتا نظر آتا ہے۔ یہ سب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق کا نتیجہ ہے، اور اسی اخلاق نے جہالت کو ہدایت، نفرت کو محبت اور دشمنی کو بھائی چارے میں تبدیل کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ انداز پر قربان کہ دشمن بھی پھر آپ کی جان کے محافظ بنتے ہوئے نظر آتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو معاف کرتے اور گلے سے لگاتے، اور اسلام اسی وجہ سے پھیلا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو دشمنوں کو بھی معاف کر رہے ہیں، اور ہمارا کیا انداز ہے؟ ہم دشمن تو دور، اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم رشتہ داریوں میں جو ہے وہ ناراضگیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فلاں نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا، فلاں نے اپنی شادی میں اتنے ہی لوگ بلائے تھے، ناراضیاں لے کے بیٹھے ہیں۔ کوئی بھائی سے ناراض ہے، کوئی بہن سے ناراض ہے، کوئی اپنے سسر سے ناراض ہے، کوئی اپنے والد سے ناراض ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ حال ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے کیا چیز لے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایک بہترین زندگی بنا سکتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کو بھی معاف کر رہے ہیں، اور ہم اپنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج یہ ایک لسٹ بنائیں، دیکھیں ہم کتنے لوگوں سے ناراض ہیں، اور سب کو معاف کریں اور سب کو گلے لگائیں، کیونکہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کا ثبوت بھی دینا ہوگا کہ ہم رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث کا خلاصہ مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ ہم اپنے گھر میں چیک کریں اور اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ ہم اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کریمہ اتنا پیارا تھا کہ چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، غلام ہو یا قیدی، مرد ہو یا عورت، سب کے ساتھ ایک سا آپ رویہ رکھتے تھے، اور آپ کی مثال نہیں ملتی۔ آپ کے حسن و اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے اور دین اسلام کے دامن میں وابستہ ہوتے چلے جاتے۔ تو ہمیں بھی اپنے اخلاق پر کام کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یار کہاں کمزوری ہے، ہم کہاں کمزور ہیں۔ کیا ہمیں غصہ جلدی آ جاتا ہے؟ کیا گھر والے جب کھانا پیش کرتے ہیں تو نمک نہیں ہونے پہ ہم چڑ جاتے ہیں؟ ہمیں اپنے اندر اگر ہم ورک آؤٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم سن رہے ہیں نا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز، آپ کے اوصاف، آپ کی سیرت پاک، اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لے کر آئیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ اور ہمیں تبدیلی لانا ضروری ہے۔ کیوں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ پر کام کرنا ہوگا۔ جب ہم یہ ذہن بنائیں گے انشاءاللہ تو اللہ عز و جل کی مدد آئیں گی، اور ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نکھارنا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے عمل کے ذریعے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ فرمایا، بلکہ اپنے غلاموں کو بھی حسن اخلاق اختیار کرنے کا درس فرمایا۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے فرمان سنتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اگر گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اب ہم دیکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اب ہم اپنا موبائل اسکرول کر رہے ہیں، وہ چیز جو نہیں دیکھنا چاہیے اگر وہ دیکھنے میں آ گئی تو پیارے آقا کیا فرماتے ہیں اگر گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، استغفار پڑھ لے، توبہ کر لے، اس چیز کو دل میں برا جانے اور کوشش کرے بے وجہ موبائل کا اسکرولنگ بند کر دے، ہے نا، کوشش کرے کیونکہ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا فرمانے علی شان. آپ فرماتے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اتنی ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو. کیا اگزامپل دیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا پیارا اگزامپل. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ اتنی ہو کہ تم اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے ملو. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، خیر کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا یہ سب سے اچھے اخلاق ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ قیامت کے دن مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزندار کوئی عمل نہیں ہوگا، اور اللہ فحش کوئی یعنی بد زبانی کو پسند نہیں فرماتا. تو ہمیں حسن اخلاق کو اپنانا ہی پڑے گا. یہی حسن اخلاق ہمیں بروز قیامت میزان عمل پر بھی انشاءاللہ کام آئے گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں ہوتی. جو منافق ہے ان میں یہ دو خصلتیں نہیں پائی جاتی. وہ کون سی؟ ایک اچھے اخلاق اور دوسرا دین کی سمجھ. اب ہم چیک کریں کیا ہمارے اندر اچھے اخلاق ہے، کیا ہم دین کی سمجھ ہمارے اندر ہے، کیا ہم دین کو سمجھتے ہیں. ہمیں خود چیک کرنا پڑے گا. پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے میرے نزدیک، کیا فرما رہے آقا؟ میرے نزدیک تم میں سب سے پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ ہوگا جن کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اب اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا ہے تو پھر ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا پڑے گا. ہم یار رسول اعظم کے ماننے والے ہیں. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ اچھے اخلاق والا میرے قریب ہوگا تو ہمارے تو وارے نہیں آ رہے ہیں. بس ہمیں اپنے اخلاق پر کام کرنا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے پیارے تھے، اتنے پیارے تھے کہ آپ سلام میں پہل کرتے. بچوں میں اگر بچے بھی ہو، اگر آپ کے سامنے بچے آ گئے تو بھی آپ سلام میں پہل کرتے تھے. ایسا نہیں کہ وہ بچہ ہے تو مجھے سلام کرے گا، نہ، آپ سلام میں پہل کرتے گویا وہ بچہ بھی ہو. اگر کوئی آپ کو پکارتا، آپ سردار ہے، مالک کونین ہے، لیکن جب کوئی آپ کو پکارتا تو آپ جواب میں کہتے لبیک لبیک. کیا انداز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. مجلس میں جب آپ بیٹھتے تو کبھی پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، پیروں کو سمیٹ کر بیٹھتے تھے، اور اکثر آپ قبلے کی طرف رک کر بیٹھتے تھے.
اپنے پاس بیٹھنے والوں کے حقوق کا لحاظ فرماتے. ہر شخص کو ایسا لگتا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں. جو شخص حضور کے مجلس میں آتا جب تک وہ خود نہ اٹھ جاتا آپ اس مجلس سے تشریف نہیں لے جاتے تھے. کیا آقا کے اخلاق ہے، آپ ذرا غور کریں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ اپنے خادم کو بھی اپنی سواری پر بٹھا لیا کرتے تھے. آپ مالک کونین ہیں لیکن اپنے خادم کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے رہے ہیں. ہم بھی بہت سے بار ایسا کرتے ہیں، ہے نا. ہمارا کوئی اسٹاف ہے تو ہم پیچھے بٹھا لیتے ہیں، لیکن اگر یہاں پر ہم سنت کی نیت کر لیں کہ میں اس لیے بٹھا رہا ہوں کہ رسول پاک نے اپنے خادم کو بٹھایا تھا، تو ہمیں ثواب بھی ملنا شروع ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اسے پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہنشاہوں والی زندگی سادگی سے جی کر بتا دیا. تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، وہ سلام عزیزانہ مدنی مدینے والے. اب ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنائیں گے. ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمہ سے اپنی زندگی کو روشن کریں گے. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے اور اپنے آپ کو بہتر بنائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو جہاں میں کوئی تم سا دوسرا ملتا نہیں، ڈھونڈتے پھرتے گئے مہرو مہ پتا ملتا نہیں. یار سا کوئی نہیں، یار سا